ترتیب و پیشکش عبید طاہر۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ آپ کے میزبان عبید طاہر حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ سامعین، پروگرام کے آج کے حلقے میں میرے ساتھ کیپٹل پولیس سے ہیں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن الغریب، اور ان کے ساتھ ہماری جو بات چیت ہوگی وہ بہت ہی اہم ہے۔ ان میں ہم ایسے خاص طور پر ایسے نکات اور ایسے موضوع پر بات کریں گے کہ جن کا جاننا اور جن کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون سے ہماری واقفیت بڑی ضروری ہے، تاکہ کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ ہم قانونی گرفت میں آ جائیں۔ بہت سارے سوالات ان سے ہوں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا یہ حلقہ بھی بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں آپ سب کی جانب سے اردو ریڈیو قطر میں، اور پھر ان سے گفتگو کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں۔ يسعدني أن نرحب بسيادة المقدم محمد حسن الغريب من إدارة أمن العاصمة بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة المقدم في إذاعة الأردو. مرحبا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بداية طبعا أمسي عليكم مع الأخوة المستمعين وأشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله نقدر نعطي بعض المعلومات المتعلقة ببعض الجرائم والعقوبات المترتبة عليها إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله، ونورت تسمعنا سيادة المقدم، وإن شاء الله راح تكون حلقة مثرية ومفيدة للمستمعين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. سيادة المقدم، في البداية يعني بما أنك من إدارة أمن العاصمة، أن نبدأ يعني أولا إدارة أمن العاصمة يعني كمبدئيا كتعريف ونبدأ تعريفي عن هذه الإدارة، ومن ثم نتطرق إلى بعض الجرائم ونبدأ من السرقة وعقوبتها في القانون القطري. تفضل سيادة المقدم. طبعا إدارة أمن العاصمة هي أحد الإدارات الأمنية الموجودة في دولة قطر. نعم. معنية باستقبال البلاغات والشكاوى. نعم. سواء كان هذه البلاغات عن طريق العمليات 999. نعم. أو عن طريق الاتصال المباشر لإدارة أمن العاصمة 235-222، أو حضور المبلغ أو الشخص إلى إدارة أمن العاصمة، أو تقديم شكوى كتابية، أو حتى في الفترة الأخيرة تم استحداث برنامج عن طريق برنامج مطراش 2. نعم. يعني باختصار إدارة أمن العاصمة هذه الإجراءات اللي تقوم فيها. حلو. میرا جو سوال تھا پہلا لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن الغریب سے وہ یہ تھا کہ آپ کیپٹل پولیس سے ہیں، تو ذرا سا ہمیں بتائیے کہ کیپٹل پولیس کے کام کیا کیا ہیں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیپٹل پولیس یہ وزارت داخلہ کے جو سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس کا جو کام ہے، اس کی ذمہ داریاں وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جو شکایتیں ہیں، رپورٹس ہیں، وہ ان کو ریسیو کرے، ان کے مطابق کارروائی کرے، اور یہ رپورٹس چاہیں 999 کے ذریعے سے آئیں، چاہے ان کا جو نمبر ہے کیپٹل پولیس کا 2352222 اس کے ذریعے سے آئے، یا یہ کہ کوئی آدمی وہاں آ کر کے اپنی رپورٹ درج کرائے، اپنی شکایت درج کرائے، یا چاہے کوئی لکھ کر کے بھیجے، اور چاہے وہ متراش 2 کا استعمال کرتے ہوئے اپنی جو بھی گزارشات ہیں وہ پولیس سے کرے۔ بہر صورت یہ جو ادارہ ہے یہ حرکت میں آتا ہے اور قانون کے مطابق جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ اب جو میرا ان سے اسی سوال کے اندر ایک ضمنی سوال تھا جو میں پھر سے دہرائے دیتا ہوں کہ جو چوری چکاری ہے، کیونکہ آج ہم جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، اور فیس بک کا ہمارا جو پیج ہے FM 107 قطر، آپ وہاں پر اپنے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اسٹیٹس کے نیچے، کہ ہم آج بہت ہی سیدھی باتیں کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی کام ہوتا ہے تو قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس میں سے ایک چوری چکاری جو کہ الحمدللہ نہیں ہے، لیکن بہرحال معلومات ہونی چاہیے۔ سیادة المقدم، يعني نبدأ من النقطة الأولى اللي هي السرقة، وحنا ندري الحمد لله يعني هذه ظاهرة غير موجودة في قطر، ولكن كمعلومة للمستمعين بالقانون القطري، ما هي السرقة وما هي عقوبتها في القانون القطري؟ صحيح، مثل ما قلت الحمد لله رب العالمين تعتبر دولة قطر من أقل الدول جرائم في العالم الحمد لله، ولكن لازم مثل ما قلت نوضح بعض يعني الجرائم والعقوبات المترتبة عليها. نعم. وبخصوص السرقة هي تعتبر من جرائم الحق العام، لذلك يعني يجب أن تتخذ فيها الإجراءات القانونية حتى وأن تنازل المشتكي. هاي مهمة. نعم.
والقانون طبعا عرف السارق أن كل من اختلس مالا مملوكا لغيره بنية تملكه. ويعاقب القانون على جريمة السرقة ابتداء من الحبس 2 وطبعا تتدرج العقوبة إلى أن تصل إلى الحبس المؤبد في حال إذا كان يعني السرقة حدثت من شخصين أو أكثر، أو كان أحدهم يحمل سلاح، أو يعني كانت في مكان مسكون معد للسكن يعني ليلا. मेरा जो सवाल था वो ये था कि चोरी चिकारी के बारे में हम बात करते हैं और हम ये जानते हैं कि हाँ कतर में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जराइम नहीं हैं या बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर भी वाकफियत होनी चाहिए। तो उसके जवाब में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन अल गरीब ने भी यही कहा कि जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कतर दुनिया के उन मुल्कों में से है जहाँ पर जराइम की शरह बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी बहरहाल हमें हमारी मालूमात होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और जो चोरी है वो इसलिए एक बड़ा जुर्म माना जाता है क्योंकि आप इसमें जो मफाद आमा है या जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसकी खिलाफ वर्जी आप करें, आप जो हैं दूसरों के जो हक हैं उन पे आप डाका डाल रहे हैं, लिहाजा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और बहुत अहम पॉइंट उन्होंने कहा कि चाहे जिसने शिकायत की है वो अपनी शिकायत वापस भी ले ले, यानी अगर मेरी चोरी हुई है, मैंने शिकायत की है कि भाई मेरे घर में इतनी चोरी हो गई है और वो बरामद हो गई और चोर का भी पता लग गया, ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ यार मैं इसको माफ करता हूँ, तो मेरी माफी अपनी जगह, लेकिन कानून उसको माफ नहीं करेगा, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होके रहेगी। चोरी कहते हैं हर ऐसे काम को कि जिसमें दूसरे की मिल्कियत पर कब्जा किया जाए इस नीयत के साथ कि अब ये मेरी हो गई, मतलब दूसरों का माल, दूसरों के पैसा, दूसरों की चीजें, कोई भी चीज आप ले लें कि अब वो आपकी हो गई है, और जिस किस्म का वो जुर्म होगा उसके हिसाब से उसकी सजा है, 2 साल कैद भी है और बाज़ सूरतों में उम्र कैद भी है अगर उसमें एक से ज्यादा अफराद मुलव्वस हैं या उसमें हथियार शो किया गया है, हथियार दिखाया गया है कोई भी, और या मतलब ऐसी जगह पर चोरी हुई है कि जो कि रिहाइश के लिए, मतलब किसी रिहाइश में चोरी की गई है, तो अब जाहिर है कि जिस तरह का काम होगा उसी किस्म की सजा होती है और उसका फैसला अदालत करती है। और हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत एक आम सी बात है सामीन के, बाज़ दफ़ा क्या होता है गुस्से में आपस में इंसान लड़ पड़ते हैं, किसी पर ज्यादती भी कर बैठते हैं, तो अब गुस्सा अपनी जगह लेकिन कानून तो है ना, तो ज़रा ये बात मैं पूछ लेता हूँ। سيادة المقدم محمد حسن الغريب ضابط في إدارة أمن العاصمة بوزارة الداخلية القطرية، يعني الإنسان هو فيه غضب، ومرات يعني هو ما يعرف إيش قاعد يسوي في حالة الغضب فيعتدي على الغير ويعتدي على الآخر مرات يعني بالضرب أو بغيره، فما هو الاعتداء على الغير وما هي عقوبته في القانون القطري؟ طبعا احنا دائما ننصح من يكون هناك ضبط بالنفس وعدم يعني تكون في يعني لا تكون هناك ردة فعل يعني قد يندم عليها الانسان بعدين في المستقبل، لان اي اعتداء على الغير يعتبر جريمة طبعا، ويتم توقيف المتهم معرضة على النيابة العامة، واذا حدثت كذلك مشاجرة بين طرفين يتم توقيف جميع الاطراف وعرضهم على النيابة العامة. ويعد الاعتداء على سلامة جسم الغير بأي وسيلة جريمة يعاقب عليها القانون، وتكون العقوبة مشددة قد تصل إلى 15 سنة إذا يعني أدى هذا الاعتداء إلى موت المجني عليه، أو يعني حدثت إعاهة مستديمة لدى الشخص هذا، وكذلك في حال يعني حدثت إصابة بليغة للمجني عليه قد تصل عقوبة إلى 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 15,000 ريال، وأقل عقوبة تصل إلى سنة وغرامة لا تزيد عن 5,000 ريال قطري. نعم، وطبعا يعني الحالة من حالة تفترق يعني. أي كل حالة، نعم مثل ما قلت، كل حالة حسب الضرر اللي يعني يحدث على المجني عليه. حلو حلو। मेरा जो सवाल था कि भाई आदमी गुस्से की हालत में बाज़ दफ़ा हाथ उठा देता है, बाज़ दफ़ा गलत काम कर जाता है, तो ऐसी सूरत में पहले तो ये बताइए कि ये जो हम कहते हैं कि दूसरों के साथ ज्यादती की है इसका क्या मतलब है और फिर इसकी सजा क्या है। तो उसके जवाब में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन अल गरीब ने यही कहा कि
ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں, فوری رد عمل کا اظہار نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ غصے کی حالت میں کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ پھر زندگی بھر ندامت اور حسرت میں گزر جائے اور آپ افسوس کرتے رہیں کہ ہاں کاش اس وقت میں رک گیا ہوتا, کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا. کیونکہ جب آپ دوسرے پر کوئی زیادتی کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, کسی طرح بھی نقصان پہنچاتے ہیں, تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا, اندر حوالات میں ڈال دیا جائے گا, اس کے بعد جو پروسیکیوٹر جنرل کا آفس ہے اس میں پیش کیا جائے گا, یعنی کہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور یہ چاہے 2 افراد کا معاملہ ہو چاہے گروپ کا ہو, یعنی چاہے زیادہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں چاہے 2 آدمی آپس میں لڑ پڑیں, بہر صورت دونوں پارٹیوں کو پکڑا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے, تحقیق ہوتی ہے اور پھر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی جو دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, تو اگر اس کی زیادتی کے نتیجے میں سامنے والے کی موت ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی ایسا مطلب جسمانی طور پر کوئی ایسی اس کو کوئی ایسا نقصان پہنچتا ہے کہ وہ زندگی بھر کے لیے اس کے ساتھ ہے, مطلب ہاتھ پاؤں توڑ دیے, آنکھ پھوٹ گئی اور کوئی اس ٹائپ کی چیزیں, یہ مثال میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ قانون کی نظر میں ایک مستقل ایک کمی تصور کی جائے, تو اس صورت میں 15 سال تک کی سزا اس کو ہو سکتی ہے. اور اگر شدید طور پر سامنے والے کو زخمی کر دیا ہے مار کے یا کسی اور طریقے سے, تو اس میں 3 سال تک کی قید اور 15,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے, اور جو کم سے کم جو اس صورت میں جو سزا ہو سکتی ہے وہ 1 سال قید اور 5,000 ریال کا جرمانہ. لیکن جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک جو جرم ہے اس کی نوعیت کے حساب سے عدالت اس کی مجاز ہے کہ وہ اس کو کیا اور کتنی سزا دیتی ہے. لیکن ہماری جو نصیحت اور ہمارا جو مشورہ ہے کہ بھائی پلیز, ہوتے رہتے ہیں اختلافات لیکن وہ ہاتھا پائی تک نہیں جانے چاہیے. إلى موضوع آخر سيادة المقدم, وهو يعني موجود ظاهرة وإن كانت يعني غير عامة لكنها موجودة. نرى بعض الناس يبيعون بعض الأشياء عند مداخل المساجد مثلا أو في المنتزهات أو في الكورنيش أو في مناطق أخرى كالصناعية وغيرها, هم يعني يبيعون بعض الأشياء. فهل هذه الأعمال إذا يعني ممكن نسميها تجارية, هل هي مسموح لها قانونيا, وإذا مو مسموح فما هي العقوبة على المخالفين؟ من المؤكد طبعا أن هذه الأمور غير مسموحة وغير قانونية تعتبر مخالفة. نعم. لأن أنت ما تعرف إيش نوع البضاعة هذه, هل هي مغشوشة أو فاسدة أو تكون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس, ويمكن تكون أصلا غير صالحة للاستعمال أو منتهية يعني الصلاحية. ولذلك يعني يجب على كل شخص يحب أن يزاول أي مهنة أو عمل تجاري أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة, يعني لأن الجهة المختصة هي راح تحدد الضوابط وتحدد الوقت المحدد والمكان المكان المعين لبيع مثل هذه المنتجات. وطبعا أي شخص راح يتم القبض عليه, راح يتم مصادرة جميع المضبوطات والمعروضات, وراح يعرض نفسه للمساءلة القانونية, ويعني وقد ما يبعد من البلاد إذا كان ما عنده أي وظيفة يعني رسمية. نعم. میرا جو سوال تھا کہ تھوڑا سا ہٹ کے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد, مثال کے طور پر مسجد کے گیٹ پہ آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ کچھ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, یا پارکوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں, یا کارنش پہ بیچ رہے ہوتے ہیں, یا صناعیہ کے مختلف علاقوں میں گھوم کے بیچ رہے ہوتے ہیں, یا اور دیگر علاقوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں چیزیں, بہت سارے ان کے پاس بہت سارے آئٹمس ہوتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے, اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن الغریب نے کہا کہ بالکل یہ اس طرح کی جو تمام جو سرگرمیاں ہیں تجارتی, یہ غیر قانونی ہیں اور اس کی بالکل قانون اجازت نہیں دیتا ہے, اور اس کی کئی ساری وجہ ہیں. اور اس میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو سامان آپ کو دیا جا رہا ہے, بیچا جا رہا ہے, وہ کہاں سے آیا ہے. مطلب آپ کو نہیں پتا, سامنے والا کہیں سے کوئی چرا کے لا کے آپ کو بیچ رہا ہے, وہ سامان ڈپلیکیٹ ہے, آپ کو اصلی کہہ کے دیا جا رہا ہے, یا وہ سامان خراب ہو چکا ہے. مثال کے طور پر اگر سبزی ہے, گوشت ہے, مچھلی ہے اور دیگر چیزیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کھانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ سامان ایسا ہو کہ جو ایکسپائرڈ ہے اور آپ کو بیچا جا رہا ہے. تو یہ تمام اس میں خطرات ہیں آپ کی صحت کے لیے بھی اور امن و امان کے لیے بھی, تو لہٰذا یہ اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. لہٰذا جو بھی اس طرح کی تجارت کرنا چاہتا ہے وہ ملک میں موجود متعلقہ اداروں میں جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کے پاس جائے, وہاں سے اس کا لائسنس لے ٹریڈنگ کا, اور پھر وہ کرے جو اس کو کرنا ہے, کیونکہ اس میں لکھا ہوگا وہ جو لائسنس ملے گا کہ آپ کس جگہ
اور کس وقت تک آپ اپنے جو آئٹمس ہیں ان کو آپ بیچ سکتے ہیں, اپنی چیزیں آپ بیچ سکتے ہیں. اب جو شخص ایسا کر رہا ہے تو لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن الغریب نے کہا کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا, اس کے پاس جو بھی سامان ملے گا وہ ضبط کر لیا جائے گا اور پھر اس کے قانونی طور پر باز پرس ہوگی, اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ملک سے نکال دیا جائے, اس کو آؤٹ کر دیا جائے قطر سے. لہٰذا سننے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جو کام بھی کریں پہلے اس کی قانونی نوعیت آپ جانچ لیں, پرکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ممکن ہے آپ اچھی نیت سے کوئی کام کریں لیکن قانون اگر اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بالکل بھی وہ نہ کریں. ننتقل إلى موضوع آخر سيادة المقدم, وهو السكر في الأماكن العامة والعقوبة على المخالفين وكذلك عقوبة لمستوردي مواد السكر. طبعا كل شخص وجد في حالة سكر في الطريق العام وسبب إزعاج وسبب يعني إقلاق للراحة للناس في الشارع يعاقب بالحبس 6 أشهر والغرامة التي لا تزيد عن 3000 ريال. بينما يعاقب كل من استورد أو صدر أو صنع أو تاجر في الخمور بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد عن 10,000 ريال. 3 سنوات و10,000. نعم صحيح. هاي في حال إذا كان مستورد أو صنع أو تاجر في الخمور. طيب. میرا جو سوال تھا سامعین یہ بڑا بولڈ قسم کا سوال تھا اور یہ نشے کے متعلق تھا کہ پبلک پلیسز میں اگر کوئی نشے میں ہے, نشہ کر رہا ہے یا نشے کی حالت میں ہے تو اس صورت میں اس کی سزا کیا ہوگی اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے. یا اگر کوئی نشہ آور اشیاء کو لاتا ہے, امپورٹ کرتا ہے, باہر سے کسی طریقے سے بھی لاتا ہے تو اس سلسلے میں قطری قانون کیا کہتا ہے. تو اس کے جواب میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن الغریب نے کہا کہ یہ جو نشے کی جہاں تک بات ہے, اگر کوئی کسی پبلک پلیس پر پایا گیا نشے کی حالت میں اور اس کی وہ نشے میں دھوتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے جو لوگ ہیں, چاہے وہ مثال کے طور پر اگر وہ روڈ میں ہے یا کسی بھی عام جگہ پر ہے, پبلک پلیس میں ہے, دوسروں کو اس کی اس حالت سے پریشانی ہو رہی ہے, دوسروں کے لیے وہ پریشانی کا باعث بن رہا ہے, تو ایسے شخص کو گرفتار کیا جائے گا اور کم سے کم 6 مہینے کی اس کی قید کی سزا ہے اور 3,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ان نشاور اشیاء کی, جیسے کہ اگر ہم نام لینا چاہیں جیسے شراب اور شراب کی جتنی قسمیں ہیں, اگر کوئی اس کی تجارت کر رہا ہے یا اس کو امپورٹ کر رہا ہے یا اس کو بنا رہا ہے اپنے جہاں بھی وہ رہتا ہے وہاں پر وہ بنا رہا ہے اور دوسروں کو بیچ رہا ہے یا کہیں اور بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ان تمام صورتوں میں 3 سال تک قید کی سزا اور 10,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ تو ہم صرف ایک گائیڈ لائنز کے طور پر کہہ رہے ہیں آپ, یا ایک پرنسپل کے طور پر یہ چیزیں ہم بتا رہے ہیں. باقی جس قسم کی جو صورتحال ہوگی, جس قسم کا کیس ہوگا, عدالت اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے گی اور وہ سزائیں اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہیں کیس کے اعتبار سے. سیادة المقدم, يعني أنا أحاول أن نغطي يعني قد ما نقدر النقاط المهمة في اللقاء. فسيادة المقدم ننتقل إلى أمر آخر, وهو أن كل من يدخل دولة قطر يعني مسافر هل عليه أن يفصح عن كل ما يملكها, مثلا كل ما عنده في العفش والأغراض, أم يعني فقط الجمارك هم اللي بس يشوفونه وخلاص, ولا لازم يقول لهم أن عندي كذا وعندي كذا؟ طبعا في حال إذا كان المسافر طبعا من وإلى دولة قطر كان عنده بعض المقتنيات الثمينة أو مبالغ مالية كبيرة, أكيد يجب أن يفصح عنها وأن يبلغ فيها الجهات المعنية سواء الجمارك أو أمن المطار. وكذلك في بعض الأمور اللي يعني قد تكون مسموحة مثلا في بعض الدول من الإخوان الآسيوية, يعني الدول الآسيوية تمنحها دولة قطر, مثل مادة التمباك, هذه ممنوعة أن تدخل دولة قطر. وكذلك في بعض الأجهزة يدفع عليها رسوم معينة, يعني عشان تدخل لازم تدفع عليها رسوم معينة, فهذه بعد لازم يتم الإفصاح عنها وإبلاغ فيها الجمارك حتى يتم دفع الرسوم. وكل شخص طبعا يخفي هذه الأمور ويحاول أنه يعني يدخلها خلفه, يتم مصادرة هذه المضبوطات, أخذها من الشخص اللي جايبها معه, وتفرض عليه غرامة مالية تختلف حسب كل مضبوط يعني.
हेलो हेलो मेरा जो सवाल था वो ये कि कतर कोई आ रहा है तो हम जानते हैं कि सामान बहुत सारा होता है और हम इस मौजू पे तो कई दफ़ा बात कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे कि आप क्या क्या ला सकते हैं और दूसरों का सामान क्यों ना लें वगैरह वगैरह। लेकिन इस वक्त जो मेरा सवाल था वो ये था कि हम जो कुछ भी लेके आ रहे हैं, हमारे पास सामान बहुत है, आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो ये जो सामान है ये बस हम जो वहाँ पे होते हैं कस्टम वाले उन पे छोड़ दें या खुद भी बताना ज़रूरी है मेरे पास ये है, यानी कुछ चीज़ें अगर अहम चीज़ें आपके पास तो उनका बताना ज़रूरी है। तो इसके जवाब में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन अल गरीब ने ये कहा कि चाहे आप कतर से जा रहे हों, चाहे आप कतर आ रहे हों, आप कहीं मतलब आप मुसाफिर हैं, आप एयरपोर्ट पहुंचे हैं, चाहे आते हुए चाहे जाते हुए, अगर आपके पास कीमती अशिया हैं, कीमती अशिया, तो उनको आप जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको बताएं, जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उनको बताएं कीमती अशिया है आपके पास या आपके पास पैसे हैं, नकद कैश है, मतलब ज्यादा कैश है आपके पास, वो आप जरूर बताएं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बाज मुल्कों में कुछ चीजों को लाने ले जाने पे पाबंदी नहीं होती है, मिसाल के तौर पर तंबाकू है, लेकिन कतर में उस पर पाबंदी है। तो अगर तंबाकू वगैरह और तंबाकू जैसी जितनी भी चीजें हैं, गुटखा और इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं जो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं सुनने वाले, वो जरूरी है कि आप बता दें, खुद बता दें। इसके अलावा कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसी मशीनें हैं कि जिनको लाया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं, जो कस्टम ड्यूटी है वो आप उनको बताएं ताकि वो ड्यूटी लेकर के उसको लाने की इजाजत दी जाए। ये तमाम चीजें आपको बतानी है। अगर आप नहीं बताएंगे, जिनका भी तस्करा मैंने अभी किया है इनमें से, अगर आप इसको छुपा करके गैर कानूनी तौर से लाने या ले जाने की कोशिश करेंगे तो इस सूरत में उन तमाम चीजों को जब्त कर लिया जाएगा और जिस किस्म का वो माल होगा, जिस किस्म की चीजें आपके पास होंगी, उसके हिसाब से आपके ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा। लिहाजा हमेशा याद रखें कि आपको एयरपोर्ट पे कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं करनी है, बताना है। सियादत अल-मुक़द्दम ज़ाहिरा उख़रा वहुवा यानी التدخين والتدخين في الأماكن العامة، يعني هل المسموح أن حد يدخن في الأماكن العامة؟ وأنا شخصيا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك الجميع من هذه العادة القبيحة، لكن قانونيا التدخين في الأماكن العامة والعقوبة المترتبة عليه سيادة المقدم. طبعا التدخين في الأماكن العامة خصوصا نقول الأماكن المغلقة، يعني مثل المجمعات التجارية أو حتى المباني الحكومية، يعني القانون منع التدخين في هذه الأماكن وشدد القانون على معاقبة أولئك المدخنين في الأماكن غير المصرح فيها يعني. وطبعا أكيد يعني حماية للآخرين من أضرار التدخين في هذه الأماكن. ومن ضمن الأماكن بعد كذلك اللي هو الطائرات والمترو والمواصلات العامة، ويعني وتكون فيها غرامة مالية على كل شخص يخالف ذلك يعني. ونسأل الله السلامة وأن الله يتوب على المدخنين يعني. आमीन आमीन या रब। जो सवाल था बड़ा अहम है क्योंकि आप अपने आसपास देखते हैं लोग सिगरेट पीते रहते हैं और सिगरेट ज़ाती तौर पे मुझे इंतहाई मतलब ऐसे लोगों से परेशानी होती है जो सिगरेट पीते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला, और ये दुआ हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने भी की, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन अल गरीब ने, कि अल्लाह ताला सबको इस बुरी आदत से निजात दे। आपकी सेहत का भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है, हर चीज़ का नुकसान है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग के बारे में कानून क्या कहता है। तो उन्होंने कहा कि पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग की इजाज़त नहीं है, बिलखुसूस जो बंद जगह हैं जैसे कि जो मॉल्स हैं या गवर्नमेंट की जो इमारतें हैं या दीगर जो इमारतें जो बंद हैं, इन तमाम जगहों पर सिगरेट नोशी की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जो कुछ ख़ास मखसूस जगह होती हैं वहाँ पर बैठ करके आप अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ज़ाहिर है सिगरेट पीने का मतलब ये कि आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन आपको ये हक़ नहीं है कि आप मुझे नुकसान पहुँचाएं, किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाएं। जो इस कानून जो मना करता है वो इसीलिए कि आप दूसरों की सेहत को नुकसान ना पहुँचाएं। इसलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बसेस हैं, मेट्रो है, जहाज़ हैं वगैरह वगैरह, तो हर जगह इन तमाम जगहों पर भी स्मोकिंग करना इसीलिए मना करार दिया जाता है। और अल्लाह करे कि जो लोग इस आदत का शिकार हैं वो इससे निकल सकें, इसको छोड़ सकें। सियादत अल-मुक़द्दम तबान यानी अमन अल-आसमा इदारा कबीरा ومن أكبر الإدارات الأمنية في وزارة الداخلية، فما هي الخدمات التي تقدمها إدارة أمن العاصمة للجمهور؟
طبعا مثل ما قلنا في بداية اللقاء أن إدارة أمن العاصمة تتلقى البلاغات والشكاوي عن طريق أقسام إدارة أمن العاصمة المختلفة، سواء عن طريق الاتصال على العمليات مثل ما قلنا رقم 39 أو الاتصال مباشر على إدارة أمن العاصمة، أو حضور المبلغ أو المشتكي إلى القسم، أو إحضار شكوى كتابية، أو حتى تقديم شكوى كتابية إلى النيابة العامة ثم يتم إحالتها لإدارة أمن العاصمة، أو عن طريق نظام مطرش. وفي جميع الأحوال يعني يتم التعامل مع البلاغ مباشرة، وإذا كان هناك يعني حاجة للانتقال إلى مسرح الجريمة أو مكان الحادث يتم الانتقال الفوري والتعامل مع الحدث من خلال الكشف على مسرح الجريمة يعني بواسطة الخبراء المختصين، ويتم تدوين أقوال الأطراف ومخاطبة النيابة العامة، وطبعا تتبعها إجراءات التقاضي لحين صدور الحكم أو بالبراءة أو الإدانة، ومن ثم عقب ما نخلص الإجراءات هذه كلها ويتم يعني إصدار الحكم يتم إحالة الإجراءات إلى إدارة تنفيذ الأحكام لتنفيذ شؤونها. نعم. मेरा सवाल ये था कि आपके जो इदारा है कैपिटल पुलिस का, ये वजारत दाखिला के बड़े इदारों में से एक है, बड़े सिक्योरिटी इदारों में से एक है, तो इसकी जो सर्विसेज हैं जो पब्लिक के लिए वो क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि जैसे कि हमने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में, आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि सबसे पहली बात तो ये कि हम हर तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो हम रिसीव करते हैं, चाहे वो 999 के ज़रिए से हैं, चाहे वो हमें हमारा जो नंबर है 2352222 उस पर कॉल करके मिलें, या कोई आ करके कोई शिकायत करे, या मित्राष्ट्र या किसी और ज़रिए से हमें जो भी शिकायत मिलती है, तो कोई भी जो शिकायत मिले हमें, हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए वहाँ पहुँचते हैं, जाए वारदात का पूरा मुआयना करते हैं, और वहाँ से जो ज़रूरी जो दलाइल, क़राइन, सबूत, शवाहिद वो सारे इकट्ठे किए जाते हैं। उसके लिए जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं, माहिरीन वो आते हैं, वो लेते हैं, और उसके अलावा जो भी वहाँ पे लोग हों उनके बयानात वगैरह रजिस्टर किए जाते हैं, और फिर केस के मुताबिक फिर जो प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस है, अदालत है, उसको केस आगे फॉरवर्ड किया जाता है, फिर अदालत अपना फैसला करती है और उसके मुताबिक ये उस पर अमल दरामद करवाते हैं, चाहे सामने वाला इंसान उसको बरी करार दिया जाए, चाहे उसको मुजरिम करार दिया जाए, अदालत जैसा भी कहे, तो फिर ये आगे उसको बढ़ा देते हैं उस मसले को, और जो भी उसके मुतालिक अदालत ने फैसला दिया है उसके ऊपर अमल करते हैं। यानी कि एक खुदा न करे एक जुर्म के आगाज से लेकर के उसके अंजाम तक, उसके करने वालों के अंजाम तक ये इदारा मुतहरिक रहता है। طيب هناك أنت ذكرت سيادة المقدم عن ما سبق، يعني عن البلاغات الأمنية تقريبا في هذا الرد. الحين هناك فتح البلاغات عن الشيكات المرتجعة، فهل عندكم إجراءات خاصة لفتح البلاغات، وما هي هذه الإجراءات؟ نعم صحيح، احنا عندنا قسم مختص اللي هو قسم الشيكات، وللأسف يعني جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد تعتبر من أكثر البلاغات التي ترد إلى إدارة أمن العاصمة من حيث العدد والكم يعني. ويمكن يرجع يعني هذا الشيء إلى عدم الوعي لبعض يعني المتعاملين بالشيكات، وعدم إدراكهم للمسؤوليات يعني القضائية المترتبة عليها، حيث يعني أنه في حال صارهم شيكات بدون رصيد. ويعني احنا ممكن السيطره على هذا عليها والحد من نطاق انتشارها من خلال يعني تثقيف افراد المجتمع بمضار وخطوره التعامل بالشيكات المرتجعه والعقوبات المترتبه عليها يعني. ولذلك اداره امن العاصمه يعني عملت جهد كبير في الحد من هذه المشكله والعمل على اعاده الحقوق الى اصحابها. وفي نفس الوقت تم تشكيل فريق لسرعة التواصل مع المشكو في حقهم اللي هو المتهمين يعني، حتى يتم حل المواضيع بالطرق الودية يعني قبل ما تروح إلى النيابة العامة. والحمد لله يعني هالشيء يعني ساهم شوية في عدد حالات التصالح والتصالح يصير في الفترة الأخيرة بين الأطراف المتنازعة، والحمد لله تم إرجاع الأموال يعني لأصحابها. मेरा सवाल ये था कि इससे पहले जो हमने बात की वो तो तकरीबन जो क्रिमिनल टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर हमने बात की, लेकिन एक और चीज़ है जो कि बाउंस चेक्स हैं, इसके बारे में आपके यहाँ कोई ख़ास उसकी कार्रवाई है, उसके मुतालिक किस तरह से आप एक्ट करते हैं, क्या करते हैं? तो जवाबन लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन गरीब ने ये हमें बताया कि कैपिटल पुलिस में बाकायदा एक ख़ास सेक्शन है इसका, कि जहां पर जो बाउंस चेक्स हैं
ان کے بارے میں شکایتیں رجسٹر کی جاتی ہیں اور چیک دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. اور یہ بات انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جو سب سے زیادہ جو رپورٹس ان دنوں میں آ رہی ہیں گزشتہ چند ماہ میں وہ یا گزشتہ کچھ عرصے میں وہ اسی بارے میں ہیں، یعنی باؤنس چیکس کے بارے میں شکایتیں بہت آ رہی ہیں. اور اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جو چیک دینے والا ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ چیک کی ذمہ داری کیا ہے اور قانونی طور پر اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور یہ اس کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کو کتنی سزائیں ہو سکتی ہیں. تو اویئرنیس کی کمی ہے شاید، اسی لیے لوگ جو ہیں وہ بنا سوچے سمجھے چیک دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ادارہ ہے کیپٹل پولیس کا وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جن کے حقوق ہیں، یعنی جن کے پیسے ہیں جو کہ اس چیک کے ذریعے سے مارے گئے ہیں، وہ ان کو واپس دلوائے جائیں. اور انہوں نے یہ ایک اچھی خبر اطلاع یہ بھی دی کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے کیپٹل پولیس کی، جو ان لوگوں کو یعنی دونوں فریقوں کو، جس نے چیک دیا ہے اور جس نے چیک لیا، ان دونوں کو ان سے رابطہ کرتی ہے اور دوستانہ انداز میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہماری ٹیم الحمدللہ کامیاب بھی ہوئی ہے اور بہت سارے معاملات میں بڑی تعداد میں ہم نے صلح صفائی کروائی ہے دونوں فریقوں کے درمیان، اور جن کا حق تھا ان کو ہم نے دلوایا، جن کے پیسے تھے ان کو ہم نے دلوائے ہیں. تو اگر دوستانہ طور پر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر اگلی کارروائی ہوتی ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ پھر قانون جب حرکت میں آتا ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہی ہوتی ہے. هناك أمر آخر سيادة المقدم، وهو يعني مثلا عندي شيء ثمين وضاع مني وأنا أريد شهادة الفقدان، فما هي الإجراءات لمثل هذه الشهادات؟ طبعا يختلف، يعني إذا كان الشيء ثمين قد يعني يمكن له إجراءات أخرى. احنا عندنا اللي هو مكتب استخراج شهادات الفقدان للأوراق الرسمية، يعني تمنح شهادة لمن يهمه الأمر على الشخص أنه يحضر إلى القسم، أو ممكن يعني يقدم بلاغ عن طريق مطراش 2. والمستندات المطلوبة طبعا صورة من المستند المفقود وصورة من الإثبات الشخصي. طيب هذا هو يعني بالنسبة للأوراق الرسمية طبعا. بالنسبة حق الأوراق الرسمية نعم. أما إذا كان مثل ما قلت أنت شيء ثمين تتخذ معه إجراءات أخرى، يعني عن طريق التحقيق، يعني يكون يفتح بلاغ آخر، بلاغ، لأن هذا الشهادات الفقدان هذه الأوراق الرسمية فقط. تمام. وهناك أخرى شيء آخر سيادة المقدم فيما يتعلق ب أنا يعني سمعت وما أدري بالضبط، يعني مثلا لو عندي ذهب وأريد أن أبيع هذا الذهب لكن ما عندي فاتورة، فيعني قالوا لي أن لازم واحد يروح العاصمة ويأخذ ورقة أو شهادة، هل هذا شيء؟ صحيح. هو يكون عن طريق الإخوان في إدارة البحث الجنائي، يتم استخراج ورق، يعني اسمه يعطونها ورقة من هناك من عندهم حتى يستطيع أن يبيع في محلات الذهب. تمام. لأن البحث الجنائي يعني يكون هناك عندنا احنا مثلا نسخة من البلاغات أو الأشياء المسروقة، فيتم التأكد أن هذا الذهب غير مسروق يعني، وبعدها يتم إعطائه الورقة حتى يستطيع أن يبيع ويتصرف فيها. حلو، واضح. میرا ان سے سوال یہ تھا کہ میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہے وہ کھو گئی ہے، کوئی ڈاکومنٹس ہے یا اور قیمتی چیزیں ہیں، تو اس صورت میں آپ کے ہاں سے کوئی اس کی کوئی پیپر دیا جاتا ہے تاکہ ہم دوبارہ اس کو بنوا سکیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہے، اور ہر ایک چیز کے اعتبار سے اس کی تھوڑی سی کارروائی الگ ہوتی ہے. لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ مثال کے طور پر آپ کے کوئی جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں آپ کے وہ گم ہو گئے، کہ کوئی بھی آفیشیل ڈاکومنٹ جو بھی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی سرٹیفکیٹ ہو، اکیڈمک سرٹیفکیٹ ہو، چاہے آپ کا پاسپورٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو آپ کے سرکاری جو کاغذات کہلائے جاتے ہیں، اگر ان میں سے کچھ گم ہو جاتا ہے، آپ آ کر کے اس کی اطلاع دے سکتے ہیں. پہلے تو آپ کو رپورٹ دینی ہے کہ بھئی میرے یہ فلاں کاغذات میرے گم ہو گئے، یا متراج 2 کے ذریعے سے آپ اس کی اطلاع دیں. اور یہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ ہاں واقعتاً آپ کے یہ فلاں کاغذات گم ہو گئے، اس کے لیے آپ کو اس کاغذ یا اس ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی چاہیے، اور ساتھ میں آپ کے جو آئی ڈی ہے اس کی کاپی چاہیے، اور آپ وہ لے کر کے آئیں گے تو آپ کو اس کے مطابق وہ آپ کو جو نیا سرٹیفکیٹ ہے بنانے کی اجازت، یا اس کی یہ تصدیق نامہ دے دیا جائے گا کہ ہاں
ان کے پاس یہ چیز تھی, یہ پیپر تھا اور یہ گم ہو گیا ہے اوریجنل والا. اس کے علاوہ اگر کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کو پھر جو ان کے یہاں انویسٹیگیشن کے لیے مخصوص سیکشن ہے وہ اس میں حرکت میں آتا ہے اور اس کی تحقیق کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے. ایک اور بات میں نے ان سے سونے کے بارے میں پوچھی. میں نے سنا تھا, مجھے کنفرم نہیں تھا, کہ اگر آپ سونا بیچنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس پرانا سونا رکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس اس کا انوائس نہیں ہے, اس کا بل نہیں ہے, تو پھر آپ کو کیپٹل پولیس جانا پڑے گا. وہاں پہ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کے پاس ایک پوری رپورٹ ہوتی ہے, مطلب ایک پورا ایک ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے جو چوری شدہ چیزیں ہیں. جیسے کسی کا سونا چوری ہوا تو وہ آ کے اپنی درخواست دے کر کے چلا جاتا ہے اور بتا کے کہ بھئی میرا اس طرح کا سونا تھا جو گم ہو گیا ہے. اب آپ گئے سونا بیچنا ہے آپ کو, تو آپ کے پاس بل نہیں ہے, تو یہاں سے یہ ادارہ اپنے ریکارڈ کو چیک کر کے پھر آپ کو ایک لیٹر دے دے گا کہ ہاں بھئی یہ ان کا سونا ہے اور یہ بیچنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ لے جا کر کے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں, ادروائز آپ کو پریشانی ہوگی. طيب سيادة المقدم, يعني جهودكم واضحة في المحافظة على الأمن العام, لكن يعني كتلخيص لهذه الجهود ماذا تقول؟ يعني جهود الإدارة في المحافظة على الأمن العام. طبعا الإدارة تقوم يعني بجهود كبيرة لتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الجرائم, والمفترض يعني أخذ الحيطة والحذر لمنع وقوعها. كما تقوم الإدارة يعني ضمن الجهود بتوزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها بالتنسيق مع الإدارات الأخرى لتوزيعها داخل منطقة الاختصاص. والحمد لله يعني هالشيء أثمر في كثير يعني من الحالات إلى منع وقوع جرائم والوصول إلى الجناة والمتهمين بأسرع وقت. يعني فمهمتنا احنا يعني لا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم, بل العمل يعني على منع الجريمة يعني قبل وقوعها. وكذلك يعني تقوم إدارة الأمن العاصمة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة وإدارة الشرطة المجتمعية من خلال توعية المواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام. يعني يمكن هذا اللقاء من ضمن أكيد هذه الأشياء. نعم. وعن أسباب يعني بعض الجرائم التي يلعب المجني عليه, يعني قد يكون المجني عليه له دور في ارتكاب هذه الجريمة يعني نتيجة لإهماله وعدم أخذ الحيطة والحذر. كما يتم يعني تبصير الجمهور بجرائم الاحتيال, مثل ادعاء بعض الأشخاص يعني إمكانية زيادة الأموال, ويمكن يقع بعض البسطاء من الناس مع تلك الفئة من المجرمين ضعفاء النفوس. والحمد لله يعني احنا في إدارة العاصمة تم في الفترة الأخيرة تطوير غرفة العمليات وربطها بكافة الكاميرات المنتشرة في النطاق الجغرافي, وتواصلها مع دوريات الإدارة والدوريات المعاونة لها مثل إدارة الفزعة والبحث الجنائي. والحمد لله يعني هالشيء حد من الجريمة وتقليص أسبابها وقوعها في النطاق الجغرافي. الحمد لله بعد كذلك تطوير مهارات رجال الأمن والاستعانة بأحدث الوسائل وضبط الأمن في المجتمع. حلو. بيكون يعني لك سؤال آخر بعد ما أترجم هذه النقطة, ومش السؤال, بيكون يعني نصيحة للمستمعين وبالذات العمال وما يشبهون, يعني بيكون إن شاء الله النقطة الأخيرة انشاءاللہ. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھئی آپ کا جو ادارہ ہے کیپٹل پولیس کا, ظاہر ہے کہ اس کی سروسز بہت ہیں اور بہت بڑی سروسز ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں ہر جگہ, لیکن پھر بھی اگر آپ ایک شارٹ کٹ میں ہمیں بتانا چاہیں کہ آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے, کیا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مہمان ہیں ٹیلی فون لائن پہ جن کو آپ سن رہے ہیں, لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن الغریب جو کہ کیپٹل پولیس میں آفیسر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری یہ ذمہ داری اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی شہری ہیں, قطری شہری ہیں یا قطر میں رہنے والے جتنے بھی مقیم ہیں, ریزیڈنٹس ہیں, سب کو ہم اویئر کرتے ہیں, ان تک کی معلومات پہنچاتے ہیں کہ جرائم کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. یعنی کہ جرائم کرنا اور اس میں پڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ بڑی آسانی سے لوگ کر جاتے ہیں, لیکن وہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی اتنا آسان ہے نہیں ہے, اور پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ کس طرح سے مجرم یا جرائم پیشہ افراد سے کس طرح سے بچ کے رہ سکتے ہیں, ہوشیار رہ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو گشتی پارٹیاں ہیں, پولیس کی گشتی جو گاڑیاں آپ دیکھتے ہیں ہر طرف, ان کو ایک اپنے علاقے میں ان کی تعداد کو بڑھایا گیا ہے, ان کو بھیجا جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ بھی واضح ہے کہ جرائم کی روک تھام میں اور مجرمین تک پہنچنے میں
بہت مدد ملتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ جرم ہو جائے تو پھر ہم ان مجرموں کو پکڑیں یا اس کو حل کریں. نہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا کام تو یہ ہے کہ جرم کو ہونے سے روکیں, پہلے ہی اس کو ہونے ہی نہ دیں. اور اس میں الحمدللہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت حد تک کامیاب ہیں. اور جو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا کمیونٹی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ ہے یا اسی طرح میڈیا ہے, ان کے ساتھ مل کر کے, جیسے کہ آج کا پروگرام بھی آپ سن رہے ہیں اور ہر منڈے کو آپ سنتے ہیں رات کو 8 سے 9 بجے تک لائیو, تو یہ جو پروگرام ہیں یا دیگر جو اس طرح کے پروگرام ہیں اور ادارے ان کے ساتھ مل کر کے اویئرنیس کو عام کیا جاتا ہے. جرائم کے جو اسباب ہیں ان کو بتایا جاتا ہے. اور ایک بڑی عجیب بات انہوں نے کہی کہ کئی دفعہ جس کے ساتھ کوئی واقع پیش آیا ہے, جرم پیش آیا ہے, وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, یعنی کہ وہ لاپرواہی برتتا ہے. یا بعض لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دڑی کے معاملات میں لوگوں کو کہ آپ کے ہم پیسے اتنے دنوں میں ڈبل کر دیں گے اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, تو ان سے بھی لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں کیپٹل پولیس میں اس طرح کا ایک باقاعدہ ایک آپریشنل ٹیم بنائی گئی ہے. اور اس ٹیم کا یا اس یہ جو آپریشن روم ہے ان کا, اس کو ملک میں اور ان کے علاقے میں موجود جتنے بھی کیمرے ہیں ان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے اور سب کچھ دیکھا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ الفضا ہے یا جو کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ان کا مسلسل تعاون اور ان کی مدد ان کو حاصل ہوتی ہے. اور پھر دن بدن جتنے بھی سیکورٹی پرسنل ہیں ان کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تمام کوششیں کی جاتی ہیں اور جدید ترین جو ڈیوائسز ہیں, جدید ترین جو آلات اور مشینیں ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جرم کو روکا بھی جائے اور جرم ہونے کی صورت میں مجرموں تک پہنچا جائے. سؤال أخير وهو مو بالسؤال ولكن يعني بماذا تنصح السادة المستمعين بالذات الإخوة العمال؟ يعني أنا بس عندي 3 نقاط سريعة راح أذكرها. أولا على العمال عدم القيام بالعمل مع جهة أخرى غير جهة كفالته إلا بعد العام يعني بدون عقد. يجب أن إذا هو قرر أن يشتغل في جهة أخرى غير كفالته يجب أن يوقع على عقد أو ينقل كفالته على الجهة الأخرى هذه أو يوقع على عقد إعارة حتى لا تضيع حقوقه ولا يخسرها يعني. نعم. والنقطة الثانية في بعض إصابات العمل يعني تحدث نتيجة عدم اتباع إرشادات الأمن والسلامة من قبل العمال. فإحنا دائما ننصح العامل باتباع والإرشادات الأمن والسلامة, أولا حفاظا على سلامته وثانيا حاجة حفاظا على حقه في الحصول على التعويض المناسب. وآخر نقطة اللي هي موضوع يعني أن العامل يجب أن يكون حريص على ماله وعلى راتبه لأنه في النهاية جاي هنا عشان يسترزق ويأخذ يعني يأكل لقمة عيشه. فيجب عدم ترك المال يعني في المحافظ أو تركها يعني سايبة خصوصا في الأماكن اللي يكثر فيها التجمعات العمالية. يعني ويفضل أنه يتركها في يعني في حساب مصرفي تكون آمن له. نعم. وفي النهاية طبعا كل عامل سفير لبلده يجب أن يحترم القانون في دولة قطر. والقانون القطري يعني كفل حق جميع العمالة الوافدة. ويمكن في اليوم يعني بالأمس القريب أصدر صاحب سمو أمير البلاد المفدى قانون الحد الأدنى للأجور, وهو مما لا شك فيه أنه من صالح هذه الفئة العمالية. أكيد. میرا جو ان سے آخر میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہمارے سننے والے ہیں, خاص طور پر جو باہر کے لوگ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں, جو ہمارے ورکرز بھائی ہیں, ان کو آپ کوئی نصیحت کوئی بات کہنا چاہیں تو اس کے جواب میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن الغریب نے بڑے اہم نقطے بتائے ہیں جو ہم سب کے بڑے کام کے ہیں. انہوں نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ریز کیا, بتایا کہ میں تمام جو ورکرز ہیں خاص طور پر سننے والے ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جس جگہ کے لیے مطلب جہاں پہ کام کرنے کے لیے آپ آئے ہیں وہیں پہ کام کریں, کسی دوسری جگہ پر آپ کام نہ کریں. اور اگر کسی دوسری جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں تو قانونی طور پر اس کا آپ کانٹریکٹ بنائیں, ایگریمنٹ بنائیں, یا آپ اپنی کفالت ہی ان پہ کر لیں, آپ اسپانسرشپ چینج کر لیں, یا اعارہ جو ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آپ دوسری جگہ جا کر کے کام کرتے ہیں, وہ ایک قانونی طریقہ ہے, اس کو اپنائیں. اور اس کی وجہ یہ کہ تاکہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ ضائع نہ ہوں, کیونکہ اگر آپ بغیر کسی کانٹریکٹ کے, بغیر کسی اس کے قانونی راستے کے آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی مکر جائے تو آپ کیا کریں گے, کس کے پاس جائیں گے, کیسے ثابت کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ پہلو ذہن میں رکھیں. پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کام کے دوران
بعض دفعہ لوگوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، ورکرز کو چوٹ لگ جاتی ہے، اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس چوٹ لگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں جو سیفٹی کے لیے، اس کی پابندی نہیں کی جا رہی ہوتی ہے. لہٰذا اپنی سلامتی کی خاطر، اپنی سیفٹی کی خاطر ان گائیڈ لائنز پر آپ عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ خدا نہ کرے اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو تاکہ آپ کو اس کا کچھ معاوضہ ملے، کچھ پیسے آپ کو اس کے ملیں جو کہ آپ کا حق ہے، تو ضروری ہے کہ آپ قانون کے مطابق چلیں تاکہ قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہو. اور پھر آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ یہاں پر ملک میں موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آئیں چند پیسے کمانے کے لیے، تو اپنے اس پیسے کی حفاظت کریں، اس کو یوں ہی پرس میں ڈال کر کے اور آگے پیچھے لوگوں کو دکھاتے نہ پھریں، خاص طور پر جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہو تو وہاں پر آپ بڑی رقم لے کر کے نہ جائیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے پیسے ہیں ان کو آپ بینک اکاؤنٹ میں رہنے دیں، ضرورت کے وقت آپ نکالیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور آخری بات یہ کہ قطر کا جو قانون ہے اس کا احترام کریں، اس کا پاس و لحاظ کریں، اس کو مان کے چلیں، کیونکہ اس قانون میں سب کا حق محفوظ ہے، آپ کا بھی، امپلائر کا بھی، ورکرز کا بھی، اور سب کا بھی. اور پھر انہوں نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جو ابھی ایک دو دن پہلے جو قانون جاری کیا گیا ہے جس میں کہ تنخواہ کی کم سے کم حد متعین کی گئی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ آپ کی بہتری اور بھلائی اور آپ کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہے، لہذا قانون کے مطابق چلیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للسيادة المقدم محمد حسن الغريب، ضابط في إدارة أمن العاصمة بوزارة الداخلية القطرية. شكرا سيادة المقدم، أنت كنت معنا على الهواء لمدة ساعة تقريبا وأتحت لنا هذه المعلومات المفيدة والمثرية والمتجددة. شكرا، وإن شاء الله نأمل أن قريبا راح نتشرف بوجودك معنا في الاستوديو هنا إن شاء الله. ان شاء الله. اشكرك اخ عبيد، واشكر الاخوه المستمعين اللي اعطونا من وقتهم، واتمنى السلامه للجميع ان شاء الله، وشكرا مره ثانيه. ما قصرت سيادة المقدم، كفيت ووفيت وبيض الله وجهك. شكرا. الله يسلمك، وجهك ابيض. مع السلامة سيادة المقدم. مع السلامه. مع السلامة. پروگرام پولیس اور عوام آپ نے سنا، اور ہمارے جو مہمان تھے کیپٹل پولیس ڈپارٹمنٹ سے لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن الغریب، بہت ہی قیمتی باتیں انہوں نے کی، اور امید ہے کہ یہ باتیں ہم یاد رکھیں گے. اور یہ پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے 2-3 بار، تو امید ہے کہ آپ یہ پروگرام اگر اس وقت نہیں سن سکے تو دوسرے وقت آپ مکمل طور پر پورا شروع سے آخر تک سنیں گے. اس میں بہت سی اہم باتوں پہ ہم نے آپس میں ڈسکشن کی، اور اس کا جو قانونی پہلو ہے اس کو اجاگر کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے اور اپنی امان میں رکھے. اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کا آج کا حلقہ بھی تمام ہوتا ہے. اپنے میزبان عبید طاہر کو اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ قانون کی عزت کیجیے، قانون آپ کی عزت کرے گا.